السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ رجیم چینج آپریشن کو آج تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، بلکہ 1 سال سے چند دن اوپر ہو گئے ہیں، اور ان عقل کے اندھوں کو اس بات کا ابھی تک احساس نہیں ہوا جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ 1 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اس نے نہ صرف اس پاکستان کی اس اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، بلکہ عوام کو غربت کی جس دلدل میں پھنسا دیا ہے، اس سے اب نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال، کئی دہائیاں چاہیے ہوں گی۔ اب میں صرف اپنا ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بغض عمران میں یہ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کی رٹ لگا کے اس قوم کو ٹرک کی پس بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور آخر میں اسی میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے توشہ خانہ کو پکڑا، ان کے ہینڈلرز نے اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے، اور اس میں بھی ان کو لینے کے اب دینے پڑ گئے ہیں، اور عدالت نے تو 1947 سے سب کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ اب ان کو اس میں بھی سبکی تو ہوگی، ان کو ایک ایسی شکست ہوگی کہ یہ اپنی شکست پہ انتہائی پشیمان ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ سیتا وائٹ کا کیس بناتے ٹیرن وائٹ کا کیس بناتے اس میں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا، اور اب آج ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے جس کا نام ہے مفتی اسٹیبلشمنٹ اعظم مفتی سعید صاحب کو انہوں نے لانچ کر دیا ہے، جو کہ آج سے چند دن پہلے ایک انتہائی گمنامی کی ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج ان کو عمرے سے چند دن پہلے بلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس بندے کی جتنی درگت بن گئی ہے چند گھنٹوں میں، وہ اب ہر بندے کی زبان زد عام ہے۔ میں کسی بندے کی اپنا ذاتی معاملات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا رشتہ عمران خان کو دینے کی کوشش کی، اس کی ناکامی کی وجہ سے اس میں وہ گرج اور وہ کینہ ڈیولپ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ دوسرا یہ لوگ اپنا کئی بڑے معتبر لوگوں کی زبان سے یہ بات آئی ہے کہ یہ بندہ بلو پرنٹس اور نیوڈ موویز دیکھنے کا شوقین تھا، اور اسی وجہ سے اس کی اپنا طلاق بھی ہوئی ہے۔ میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے نکاح کرایا، پھر منسوخ نکاح ہوئی کا دعویٰ ہوا، اور پھر تجدید نکاح کے زمرے میں آیا، اور اس نے اپنے اپنا کھیل کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یوز کیا ہے، اس کے ہینڈلرز نے اس کو یوز کیا ہے، اور اب ٹیشو پیپر کی طرح جب اس میں ناکامی ہوئی ہے، اور عدالت نے جب بھی اس کیس کا اختتام ہوگا تو اس میں مفتی اعظم حضرت اسٹیبلشمنٹ یہ پھنس جائیں گے اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک بات جو روز روشن کی طرح یہاں ہو رہی ہے کہ جس بندے نے جب بھی 1 سال کے عرصے کی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جس نے بھی پنگا لیا ہے، وہ اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور وہ اپنی اگر شہرت کی بلندیوں پہ بندہ تھا تو وہ اب اپنی پاتال کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے یار کہ اس بندے کے ساتھ جو لگا ہے وہ پارس ہو گیا، اور جس نے اس سے بغض کیا ہے، جس نے اس کی ذاتیات کو اپنا ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے اس کی اپنا ذات کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، وہ لوگ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، وہ انتہائی ذلت اور پسماندگی کی تہوں میں چلا گیا ہے۔ تو اس لیے میری ابھی بھی ان عقل کے اندھوں سے یہ گزارش ہے، اس اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سارے جرنیلوں سے نہیں، بلکہ چند جرنیل جو کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، وہ اس شخص کو جو کہ اس ملک اور قوم کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آخری امید کی کرن جو ابھی فی الحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اگر یہ خدا نہ خاصا ہٹ گیا تو پھر ان کی جو ڈائنیسٹی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے ہینڈلرز کی، وہ ڈائنیسٹی ہمیشہ قائم رہے گی پھر، اور پھر یہ جو ہم غلامی کی جو حقیقی آزادی اور کی جنگ کی بات کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے، وہ پھر کئی دہائیوں تک
75 سال تو ہو گئے اس معاملے کو کرتے کرتے، لیکن یہ اگلے 75 سال بھی اس اپنا ڈائنیسٹی کو ختم نہیں کر سکیں گے، اور یہ اور پھلے پھولے گی. اور اس میں یہ جو لوگ پی ڈی ایم کی 12 یا 1 درجن سے زیادہ جماعتیں ہیں، یہ ساری انہی کی اہلکار ہیں. کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ کہا جاتا تھا جن لوگوں کو، وہ آج تلوے چاٹ رہے ہیں، اور وہ بوٹ اوپر سے نہیں نیچے سے بھی پالش کر رہے ہیں، اور ان کی زبانیں ہی نہیں تھکتی بوٹ پالش کرتے کرتے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور اس ملک کو جس آگ اور جس دلدل اور جس تندور، مہنگائی کے تندور میں آپ نے جھونک دیا ہے، اس میں سے اس کو نکلنے کا رستہ دیں. خدا کے لیے اس قوم کو نکلنے کا رستہ دیں، اور جو اس اپنا اس قوم کا جو حق ہے الیکشن کا وہ دیں. اب دیکھیں، ریاست کے 3 ستون ہیں. 3 ستونوں میں ایک ایگزیکٹو ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، اور ایک جوڈیشری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہینڈلرز اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کسی بھی صورت میدان سیاست کی کھلاڑی ہونے کے باوجود کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ الیکشن میں جائے، کیونکہ جتنے بھی اس وقت الیکشنز کے جو رزلٹس آ رہے ہیں، جو پری پول رزلٹس آ رہے ہیں، وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان پوری طرح جھاڑو پھیر دے گا. یعنی کہ اتنی پاپولیرٹی ہے. اور جو ابھی تک ایک انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد جتنی اگر کسی شخص کی پاپولیرٹی ہوئی ہے تو وہ اس بندے کی ہوئی ہے. آخر اس نے 3-3.5 سال میں ایسا کیا کر دیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، اس امپورٹڈ کیا کہوں میں، اس امپورٹڈ حکومت کو آئے 1 سال ہو گیا، اور ایک قانون انہوں نے ان عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک قانون پاس نہیں کیا. سارے قانون اپنی فیور کے پاس کروائے ہیں. اب دیکھیں، ریاست ہے کیا؟ ریاست کو اگر ایک لفظ ہم بیان کریں تو ریاست بنتی ہے، ریاست کا نام ہے عوام. اور اس عوام کے لیے یہ سارے ادارے جو ہیں یہ اس کے نوکر ہیں. فوج کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، میں فوج کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کہ فوج تو اس ریاست کا ایک چھوٹا سا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایگزیکٹو کا ایک ستون ہے. 22ویں گریڈ کا میکسیمم اس کا آفیسر ہے، اور وہ اٹھ کے بات کرتا ہے وزیر اعظم کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ چڑھانے کی. تو اس طرح لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. اس طرح آپ اپنے ملک کو جو ان کا لوگوں کا اس بنیادی حق ہے اس حق سے دور نہ کریں. آپ اندازہ کریں کہ آپ نے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب جو لوگ پاکستانی باہر ہیں ان کا آپ نے حق ووٹ چھین لیا ہے، پھر بھی کوئی نہیں بولا. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جانا چاہیے تھا، آپ نہیں گئے، پھر بھی وہ عمران خان کہتا ہے یا اس کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب جوڈیشری کو انہوں نے ڈھال بنانے کے لیے جوڈیشری پہ وار کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ جوڈیشری کے ساتھ ان کا وہ پنگا ہو، تو تاکہ یہ الیکشن جو ہیں یہ 1-2 سال تک نہ بالکل پوسٹ پون ہوں، اور اس دوران ہم عمران خان کو اپنے مذموم عزائم میں خدا نخواستہ اس کو اس جہان فانی سے رخصت کروا دیں. اب اندازہ کریں کہ ایک 70-75 سال کی عمر کا ایک شخص کتنی دلیری کے ساتھ اس عوام کے حقوق کے لیے نبرد آزما ہے، اور اس کو گرانے کے لیے نہ صرف یہ 12 جماعتیں کھڑی ہیں، یہ لوگ کھڑے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف کھڑی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ شخص آ گیا تو یہ نہ صرف پاکستان کو اس دلدل سے نکال کے لے جائے گا، بلکہ مسلم امہ کو بھی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دے گا جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ OIC بننے کے بعد آج تک 1945 میں 1945 میں بنی، اس کے بعد آج تک کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں آیا جو کہ اس پلیٹ فارم کو یونائٹ کر سکے. اور اس بندے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اپنا OIC کو بھی دوبارہ ری انرجائز کر سکے. تو ہم ایسے لیڈر کو بجائے کہ اس کو سپورٹ کریں، اور وہ عوام کی بات کرتا ہے، اور ہم اس کو اس لیے
دور کرنا چاہتے ہیں عوام سے کہ وہ عوام کی بات کرتا ہے، وہ عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا را اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر کے عوام کو ان کا حق خدا رادیت دیں اور وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔ ہاں عوام جس کو چاہیں وہ سلیکٹ کریں، عوام پہ اگر وہ نواز شریف کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، فضل الرحمان کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، زرداری کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بیٹے کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مریم کو کرنا چاہتے ہیں، جس کو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن خدا کے لیے یہ جو حق ہے ان کو نہ چھیڑیں، ان کو ان سے نہ چھینیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور گزارش کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے دوستوں تک اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔